سورہ کوثر نازل ہوئی نا تو حضرت علی شیر خدا آئے اس کمیٹی کے آگے اور کہا یہ ایک قصیدہ ہے، ان کو سمجھانے کے لیے قصیدہ ہی کہا یہ دیکھو اور بتاؤ یہ کعبے کی دیوار پہ لٹکانا جانا چاہے ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سنائیں، تو انہوں نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ تین آیتیں پڑھی تو وہ کمیٹی والے ممبر بے ساختہ بولے ما ہاذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اور یہاں مزے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے کوہ طور سے اور کہا میں اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے میری گفتگو ہوئی، تو ابلیس آیا۔ علامہ فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ابلیس نے آ کر نا بشری لباس میں آیا اور وہاں آ کے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ آواز اللہ کی تھی، وہ کلام اللہ کا تھا۔ اب یہ بات بڑی شاندار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ابلیس کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں، کیونکہ ابلیس نے کئیوں کو گمراہ کیا یہ کہہ کر کہ میں اللہ ہوں، کئیوں کو گمراہ کیا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے وہ آواز میری ہو۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے تو کیا، وہ مخلوق میں سے کسی کی بھی آواز نہیں ہو سکتی۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں مخلوق کی آواز سننے کے لیے نا کانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ واحد وہ آواز تھی جو میں نے جسم کے پورے پورے سے سماعت کی تھی کہ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے انسان جب سنتا ہے تو نہ صرف وہ کانوں سے سنتا ہے بلکہ وہ ہمتن گوش ہو کے سر سے پاؤں تک اس کلام کو سن رہا ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ بندے پر طاری ہوتی ہے۔ مختصر انداز میں اس بات کو میں کنکلیوڈ کروں گا اس جملے پہ کہ جو بندہ کہے میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں مل رہا تو وہ پھر سکون سے قرآن پڑھ کے دیکھے۔ اچھا، اگر وہ سکون نہیں مل رہا تو وہ سکون کے لیے پڑھے اور اس کو سمجھ کے بھی پڑھے، سکون سے پڑھے قرآن۔ ہاں سکون سے پڑھے وہ۔ تو یہ تو نزول قرآن کے حوالے سے تھا۔ اب تھوڑا ہم آج کیونکہ تاک رات بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، آج سارے جو ہے وہ مسجدوں کا رخ بھی کریں گے، بہت سے ہم لوگ خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ گھر پہ جو ہے وہ تاک رات کریں گے۔ تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کریں، اور خاص طور پر اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے حوالے سے تو یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں شب کو انہیں شب قدر جو ہے وہ ملی۔ وہ کس طرح قیاس کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورہ قدر میں لیلۃ القدر یہ 3 دفعہ آیا، اور لیلۃ القدر کے جو الفابیٹس ہیں وہ 9 ہیں، تو وہ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 27 آتے ہیں، تو وہ اس سے اندازہ لیتے ہیں۔ اور پھر سورت اگر ساری پڑھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آگے ایک لفظ آتا ہے ہیا پروناؤن ہے، ہیا پروناؤن یہ لیلۃ القدر کی طرف، یعنی کہ یہ سلامتی ہے صبح تک۔ وہ کہتے ہیں لفظ ہیا جو ہے نا یہ بھی 27 نمبر پہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو 27ویں شب کے ساتھ آج چونکہ نزول قرآن کی رات بھی ہے، تراویح کے اندر اکثر جگہوں پہ آج کی رات ختم قرآن کی تکمیل جو ہے وہ آج کی رات ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ اکثر بچوں پہ بڑے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ عبادت کی رات کون سی ہے، تو عبادت کی کوئی رات نہیں ہوتی، عبادت کا ہر وقت ہی عبادت ہے، اور ہر وقت ہی ہر دن ہی عبادت کا دن ہے۔ یہ رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو سکتا ہے ابھی ایک رات اور باقی ہے تاک 29ویں وہ شب قدر ہو، عین ممکن ہے کہ شب قدر گزر گئی ہو۔ اب ہمیں ہر رات میں محنت کرنے کا کہا گیا، ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا۔ اس کی حکمت پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک یہ چاہتا ہے، بلکہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ شرک نہ کریں، اور اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ وہ بندے کو عذاب نہ دے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہے تو ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن یہ 5 رات محنت کریں گے تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، وہ 5 قدروں کا ثواب عطا فرما دے گا، اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا۔ یہ تقریباً 80 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ کیوں کہا گیا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ یہ اس کے پیچھے حکمت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا ذکر کیا اور اس کی عبادت کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام یہ سوال عرض کرتے ہیں کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، ہم اس فضیلت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ ایک رات ایسی عطا فرما رہا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سے زیادہ فضیلت پا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اللہ رب العزت سے عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ قیامت میں جس میزان پر عمل تلے گا اس کا حجم دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا طول و عرض دیکھنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا ہوگا۔ اب دیکھیں نا اعمال یہ کوئی
وہ چیز تو نہیں جو ایگزسٹ کرتی ہو، یہ تو ایک وہ چیز ہے جس کا وجود میٹافر نہیں اس کو ہے، کہہ سکتے ہیں، ہاں اس کا وجود نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. اب اس کو تولنا، جی اب ایک ذہن میں بڑے بڑے معاملات آتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا حجابات ہٹائے، کہا اوپر دیکھیں، اب اتنا بڑا میزان تھا کہ اس کا طول و عرض دیکھ کے اللہ کے نبی کی جو ایک لمحے کے لیے مدہوش ہو گئے. جب ہوش میں واپس آئے نا تو عرض کرنے لگے یا اللہ ساری کائنات بھی رکھ دیں تو ایک پلڑا نہیں بھر سکتا، تو کس کا عمل ہوگا جو پورا پورا پلڑا بھرے گا؟ تو اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی شاندار ہے. اللہ کی ساری باتیں شاندار. اللہ فرمانے لگا اے داؤد آپ نے صرف میرا میزان دیکھا ہے، میری رحمت تو نہیں دیکھی نا. سبحان اللہ. اب یہ سارا پلڑا بھرتا کیسے ہے؟ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 جملے اللہ کو بڑے پیارے، زبان پر بڑے ہلکے، اور شان یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھو پورا پلڑا بھر جاتا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ شب قدر مل جائے تو میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی خاص رات اگر مل گئی تو اس میں جو دعا مانگنی ہے وہ کتنی خاص ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک جملے میں وہ بات سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ پھر تم نے یہ کہنا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو درگزر کرتا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معافی عطا فرما. یعنی کہ یہاں پر دیکھیں درگزر کرنے کی کتنی اہمیت. قدر والی رات. قدر کا ایک معنی تو یہی جس کو ہم ویلیو کہتے ہیں، ہاں جی. لیکن قدر کا ایک معنی اندازہ بھی ہے کہ اس رات فرشتوں کو ان کا کوئی کام کٹنور دیا جاتا ہے. اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. اچھا. قرآن کے اندر کئی دفعہ قاف دال را یہ روٹ ورڈ یوز ہوا اور اس کا مطلب تنگی، کہ جن کا رزق تنگ کر دیا جائے وغیرہ ذالک. یہ کیا فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں؟ ہوتے ہیں. شب جس طرح شب برات کے حوالے سے ہے اسی طرح شب قدر کے حوالے سے. اور دونوں کے اندر مطابقت یہ ہے کہ شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے اور شب قدر میں وہ فیصلہ آگے ان کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ ہو چکا تھا، یہ 1 سال کا تمہارے پاس ہے. اچھا قدر کا جو معنی تنگی ہے، تو پھر تنگی والی رات کا مطلب کیا؟ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں کہ زمین پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جبرائیل فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ مومنوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور سلامتی کی برکت پتہ کیا ہے؟ نار نمرود کو اللہ نے ٹھنڈا کیا تھا کس طرح؟ 7 فرشتے آئے تھے جنہوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو سلام کیا اور اس سلام کی برکت سے نار نمرود ٹھنڈی ہوئی. 7 فرشتے سلام کریں تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے. سارے فرشتے بما جبرائیل سلام کریں تو نار جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. اور حضرت جبرائیل اس رات مومنوں کے ساتھ آتے ہیں، اچھا فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، ایمان والوں کی زیارت کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. اچھا ہر مومن سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں. اس کی نشانی جو سویا ہے، جو مصروف ہے، اس کو تو احساس نہیں ہوگا. فرشتہ انسان کو مس کرتا ہے. جس طرح شیطان انسان کو چھوتا ہے نا، خبتی کر دیتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اسی طرح فرشتہ انسان کو مس کرتا ہے. اب اس کی دلیل کیا؟ اس کے پتہ کیسے لگے گا فرشتہ چھو رہا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہوگا انسان کا جو جسم ہے اس پہ لرزہ طاری ہوگا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آنکھوں میں بے ساختہ آنسو، دل نرم ہو جائیں گے. اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اور انسان یہ نہ سمجھے میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، وہ اس طرف آئے کہ میں یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں. وہ اللہ سے مانگے. اللہ سے کیا مانگے؟ اس کی شایان شان مانگے. اور وہی حدیث ذہن میں رکھے وہ دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور معافی مانگنے والا اس کا اپنا شیوا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے. اور قدر والی جو رات یہ اس لیے نہیں کہ کسی کو پتہ لگا قدر والی رات ہے وہ میسیجز پلا دے آج شب قدر ہے آج یہ، اس سے انسان کا خلوص متاثر ہو جائے گا. یہ دکھا کر نفل جو پڑھے جاتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں، خلوص اس میں نہیں ہوتا. نفلی عبادت کو جتنا چھپا کر کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب، یہ شرط ہے، نوافل کے ذریعے
دکان کی سیل نہیں، یہ معاملات نہیں، وہ ایک اپنی جگہ، جی جی، بلکہ محض اللہ کے لیے وہ نوافل پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا قرب ملے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے پھر اتنا قرب عطا کرتا ہوں کہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، بصارت میری ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے، اور ہاتھ اس کے ہیں، طاقت میری ہے. اور المختصر یہ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں کسی کام میں بھی تردد نہیں کرتا. اچھا، تردد کا مطلب ہے کروں یا نہ کروں. اللہ پاک تو کن کہے اور وہ ہو جاتا، وہ غنی ہے، صمد ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا اس سے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے مجھے ایک کام کرنے میں تردد ہوتا ہے، وہ بندہ مومن کی روح قبض کرنا. کیوں تردد ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو موت کی تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ وہ اللہ ہو کہ جس نے موت رکھی ہے، فیصلہ اس کا وہ سارے معاملات اس کے، اس سختی سے وہی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تو کس طرح وہ دیکھے گا کہ بندہ بندے کو تکلیف دے رہا ہے. یہ راتیں بڑی خاص ہیں اور ایک بڑی بنیادی شرط ہے ان راتوں کو منانے کے لیے. حدیث کے اندر آیا ایمان اور احتساب. ٹھیک ہے، جو ایمان اور ایمان کا مطلب یقین پختہ ہو، احتساب کا مطلب ہے محاسبہ، احتساب نفس وہ کرے. اور اس طرح بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر ہے نا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر احتساب نفس پہ جب دل ہوا مائل، ہوا ثابت ہر فرزند آدم مجھ سے افضل تھا. تو یہ رات جو بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن احتساب نفس بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، دوسرا لاسٹ پہ یہ میں پوچھنا چاہوں گی پیرام صاحب، اب جن لوگوں نے پہلی 3 راتوں میں عبادت نہیں کی ہے، خاص طور پر طاق رات میں، اور صرف اسی دماغ کے ساتھ، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آج ہی لیلۃ القدر اور آج ہی صرف ہم لوگوں نے عبادت کرنی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ صرف 27ویں کی رات کو ہی طاق رات سمجھا جاتا ہے اور اس کو عبادت کی جاتی ہے. تو یہ صحیح ہے یہ کانسیپٹ؟ نہیں، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں، اس پہ ہم بات کر چکے پہلے. اب کیا کریں، آج کی رات توبہ بھی کریں. ٹھیک ہے. توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک انسان کے گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے گا اور اگر شب قدر گزر چکی ہوئی تو اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ پاک اسے شب قدر سے محروم نہیں رکھے گا، اسے عطا کرے گا. اور آج کی رات محنت کریں، گزاریں، اور اس کے بعد ایک 29ویں شب پھر آ رہی ہے، اس رات بھی اہتمام کریں. اور پھر وہی بات کہ صرف عبادت، نماز، روزہ اس کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھ لیا صرف اس کا نام اچھی سوچ